یہ کورونا کے دور میں ایسے ہی ہو رہا تھا کہ کورونا اگر کسی کو ہو گیا پازیٹیو، اللہ رحم کرے کہ بس ماں نہ رہی، باپ نہ رہا، بیوی نہ رہی. کورونا ہونے سے پہلے تو تم تو میری جان ہو، بیٹر ہاف ہو، اور تمہارے لیے میں ستارے چاند تارے سب کچھ توڑ کے لا لوں گا، اور جیسا بیوی کو کورونا ہوا تو تم کون ہم کون، ہم پہچانتے نہیں تمہیں. تو یہ ایسا معاملہ ہے شوہر بیوی کا، ماں بیٹے، بیٹا باپ. یہ کورونا کے فیلڈ میں نے تو ایسا بھی دیکھا ہوں کہ گروپ سے لیفٹ ہو گئے کتنے لوگ. اگر سارے گروپ میں کسی ایک کو کورونا ہو جاتا تھا، واٹس ایپ گروپ سے سب ریموو لیفٹ ہو جاتے تھے. کانٹیکٹ اڑا دیا، کوئی کسی کو فون نہ کرے، میسج نہ کرے، بلاک لسٹ کر دیا اسے، ختم. ارے بھائی کیا واٹس ایپ میں نام رہنے سے بھی کورونا ہوگا؟ اتنی بے تعلقی، لا تعلقی. کسی بیماری کو اتنا بڑھاوا دینا کہ اس کو خود کو سمجھنا کہ یہ آگے بڑھ رہی ہے، یہ شرک ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس ہے اور کہنے لگے اللہ کے نبی فلاں اونٹ میں خارش ہے، کھجلی کی بیماری ہے، تو اللہ کے نبی کیا میں اسے ذبح کر دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے. اللہ کے نبی نے کہا کیوں؟ کہا کہ میں اونٹوں میں اسے باندھوں گا تو سب کو لگ جائے گی. کہا کہ اچھا یہ تمہارے پہلے اونٹ کو کیسے لگی؟ یہ پہلے اونٹ کو کسی اونٹ سے لگی یا بغیر اونٹ کے لگی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ کورونا جس کو پہلا ہے، WHO کچھ بھی کہے، کوئی کچھ بھی کہے، یہ بات پلے سے باہر ہے. لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، اللہ کے نبی کی یہ دلیل ہر جگہ فٹ ہوتی ہے کہ پہلا وہ آدمی جس کو کورونا ہوا، پازیٹیو ہوا، اس کو کس کی وجہ سے ہوا؟ پہلا وہ. بھائی چلو یہاں ناندیڑ میں اس کو اس کی وجہ سے، اس کو اس کی وجہ سے، کنیکشن میں رہنے کی وجہ سے، کنیکٹڈ رہنے کی وجہ سے، ٹچ میں رہنے کی وجہ سے ہوا. بھائی تم نے اس کو چھوا، اس نے اس کو چھوا، چھونے کی وجہ سے ہوا. لیکن پہلا وہ آدمی، اس کو کس نے چھوا؟ وہ چائنا کا آدمی جس کو پہلی مرتبہ ہوا، اس کو کس نے چھوا؟ اور اگر اس کو کسی انسان نے چھوا تو اس انسان کو پہلا انسان کون تھا جس نے چھوا؟ اگر انسانوں سے پھیلتی ہے تو یہ بھی ایک سوال ہے. اور اگر گندہ رہنے سے پھیلتی ہے تو ہم سے زیادہ تجربے کار کون ہے؟ گندہ رہنے میں تو ماشاءاللہ آج ہر قوم ماہر ہے یا نہیں ہے؟ ماہر ہے. تو فرمایا کہ لا عدوہ ولا طیارہ. پرانے زمانے میں کیا کرتے تھے کہ کہیں ٹائم ہو گیا، دیکھو جب بھی کوئی جلدی اچھی بات کرو نا تو ایسا لگتا ہے کوئی فرشتہ آ رہا اور کانٹوں کو گھما رہا ہے، جلدی جلدی جلدی. آخری بات کہوں گا کہ جب وہ سفر پر جاتے تو پرندہ پھینکتے. پرندہ اگر سیدھی طرف جاتا تو سوچتے کہ اب سفر بڑے اچھے سے گزرے گا اور سفر کرنا چاہیے. یہ علامت ہوتی کہ اب خطرے سے ہم محفوظ ہے، اب کوئی خطرہ نہیں ہے. اور اگر وہ پرندہ لیفٹ سائڈ جاتا، بائیں جانب جاتا، تو اب خطرہ ہے، اب سفر نہیں کرے گے. کوئی ہرن کو دوڑاتا، کوئی جانور کو دوڑاتا. جانور اگر سیدھی طرف جائے تو ٹھیک، اور بائیں جانب جائے تو نہیں کرے گے. اور اگر جانور سیدھا جاتا تو وہ سمجھتے تھے اب اس جانور کی بلی چڑھانا ضروری ہے کیونکہ یہ اب شیطانی جانور بن چکا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو ولا طیارہ ولا حامہ. الو کے بارے میں بھی یہ کہ الو کو وہ شیطانی پرندہ مانتے تھے. الو کے بارے میں یہ بھی کہتے تھے کہ جب کوئی آدمی مر جائے تو اس کی پیشانی سے ایک پرندہ نکلتا ہے اور وہ بھٹکتا رہتا ہے. الو کی شکل میں آتما بھٹکتے رہتی ہے اس کی، اور وہ الو کو منحوس سمجھتے تھے. بھائی کوئی منحوس نہیں ہے، نہ الو منحوس ہے. منحوس کون ہے؟ سب سے بڑا سوال تو یہی رہ جاتا. تمہید میں ہی 40-50 منٹ گزر گئے ہیں. اصل یہ ہے کہ منحوس کیا ہے. بے نمازی کی نحوست کتنے گھروں تک جاتی ہے؟ 40 گھروں تک. یہ منحوس ہے. یہ جو بے نمازی ہے، نماز چھوڑنے والا، یہ منحوس ہے. اور منحوس کیوں ہے؟ کیونکہ یہ نماز چھوڑ رہا ہے. نماز چھوڑنے کی عمل کی وجہ سے یہ منحوس ہے. اب اگر اسے اس کی نحوست کو دور کرنا ہے تو فجر چھوڑا ہے تو توبہ میں ظہر پڑھ لو.
اور قضا کر لو فجر کی. اگر ظہر چھوڑی ہے تو عصر پڑھ لو تو نحوست ختم ہوگی. نہ تو مولانا نے جمعہ میں بولے کہ بھئی بے نمازی میں نحوست ہوتی ہے, سارے جائے گے اور ایک عامل کے گھر کے سامنے لائن لگائے گی کہ ہماری نماز کی نحوست دور کرو. نماز کی نحوست دور ہوگی نماز سے ہی مسئلہ حل ہوگا, اور کسی چیز سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو ہمارے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے, جو ہم پب جی کھیل رہے ہیں, گانے سن رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں اور نماز پہ نماز چھوڑ رہے ہیں, اس کی نحوست ہے. اس میں وہ الو میں نحوست نہیں ہے, نہ کسی گھر میں نحوست ہے, نہ کسی پرندے میں نحوست ہے, نہ یہ سفر المظفر کے مہینے میں نحوست ہے. مظفر کے معنی کامیابی والا مہینہ ہے, اس میں نحوست نہیں ہے. تو کسی میں نحوست نہیں ہے. ہاں اگر سفر کے مہینے میں اگر میں فجر چھوڑ دوں تو میرا وہ عمل منحوس ہے, چونکہ میں نے فجر چھوڑی ہے. میں نے وہ سفر المظفر کے دن کو اپنے لیے منحوس اس لیے بنایا کہ میں نے نماز چھوڑی ہے. اور یہ محرم سفر کوئی منحوس نہیں ہوتا. ربیع الاول میں لوگ کہتے کہ یہ اچھا مہینہ ہے, رمضان اچھا مہینہ ہے. رمضان بھی منحوس بنے گا تمہارے روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے, عبادت نہ کرنے کی وجہ سے, نماز چھوڑنے کی وجہ سے. ہر آدمی کا رمضان اپنا اپنا ہوتا ہے. کسی نے رمضان پورا منحوس گزارا, نہ تراویح پڑھی ہے, نہ روزہ رکھا ہے, نہ تلاوت کی ہے, جھوٹ بھر بھر کر بولے ہیں, دھوکے بھی دیے ہیں, اور زنا بھی کیا ہے, اور گانے بھی سنے اور فلمیں بھی سنی ہے. تو اس کا رمضان مبارک ہوا؟ ارے بھائی بولو, مبارک ہوا؟ نہیں ہوا. اور آج سفر کے مہینے میں اگر کوئی اپنا مبارک بنانا چاہتا ہے تو بھائی نمازیں خوب پڑھو, عبادت خوب کرو, تلاوت خوب کرو, گناہ مت کرو, تو یہ ہمارا مہینہ مبارک خود بخود بن جائے گا. اس مہینے میں بذات خود کچھ نہیں رکھا ہوا ہے. سارے مہینے مبارک, سارے اوقات مبارک, سارے گھر مبارک, سارے قدم مبارک. کسی بہو کا قدم منحوس نہیں ہوتا. وہ بیچاری اپنی ماں کو چھوڑ کر, اپنے باپ کو چھوڑ کر, اپنا سرنیم چھوڑ کر, اپنے سہیلیوں کو چھوڑ کر وہ آ رہی ہے تمہارے بیٹے کے لیے. یہ ایسا رہنا تھا کہ 1 سال یہ چھوڑے گا, 1 سال وہ چھوڑے گی. جب سمجھ میں آتا تھا کہ کتنی قربانی ایک عورت دیتی ہے شادی کو نبھانے کے لیے. اگر ساری عورتیں شادیوں سے بائیکاٹ کریں نا تو پھر واٹ لگ جائے مردوں کی. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ النکاح من سنتی, نکاح کوئی فرض نہیں ہے نا, فرض نہیں ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. بھئی ہم جیسے سنت چھوڑتے ہیں, اگر ساری عورتیں یہ کہہ دیں کہ ہم اس سنت پر عمل نہیں کریں گے, کیوں؟ کیونکہ شادی کے بعد سارے مرد ویسے ہی کر رہے ہیں. کوئی مار رہا ہے, کوئی توڑ رہا ہے, کوئی شراب پی رہا ہے, کوئی منحوس سمجھ رہا ہے, کسی کو ساس منحوس سمجھ رہی ہے بہو کو. اللہ کے بندی, تو بھی تو کبھی بہو تھی. وہ جو ساس اپنی بہو کو منحوس سمجھ رہی ہے, اور منحوس سمجھتے کس وجہ سے ہے؟ لڑکی پہ لڑکی ہو رہی ہے اس لیے منحوس ہے. بھئی لڑکی ایک اکیلی کی وجہ سے ہوئی ہے, لڑکی میں پیدا ہوئی ہے تو تمہارے بیٹے کی وجہ سے بھی تو ہوئی ہے. اور یہاں بلی من یشاء اناثا و یہاں بلی من یشاء الذکور. اللہ جس کو چاہے لڑکا دے, جس کو چاہے لڑکی دے, اور جس کو چاہے دونوں دے, جس کو چاہے دونوں نہ دے. وہ اللہ کا خزانہ ہے. اللہ کسی کو بھی کچھ بھی دے دے, کمپلین کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ ہم نے لڑکی پیدا ہوئی تو جلیبی بانٹ رہے ہیں, اور لڑکا پیدا ہوا تو پیڑے بانٹ رہے ہیں. کیوں بھائی؟ لڑکی میں جلیبی کیوں اور لڑکے میں پیڑے کیوں؟ یہ کہاں سے کون سا رواج آ گیا؟ یہ سارا بدعت ہے. اگر خوشی کا اظہار کرنا ہے تو بھائی اس میں تو انصاف کر لو کم سے کم. وہ کیا کوئی وراثت تقسیم ہو رہی ہے کہ جلیبی وراثت میں بانٹ رہے ہیں, لڑکی کا آدھا حصہ اور لڑکے کا پورا حصہ, اسی لیے پیڑے لڑکے کے وقت بانٹ رہے ہیں. جہاں وراثت کا کرنا ہے وہاں تو پورا پی گئے اور کھا گئے, پیڑا بھی اور جلیبی بھی. لڑکی پیدا ہوئی, جلیبی. ایک بچہ, میں نکل رہا تھا گھر سے باہر, نماز کا ٹائم ہو رہا تھا, میں تو وہیں پر ایک بیان شروع ہو جاتا تھا. تو نماز کا ٹائم ہو رہا تھا, صرف 3 منٹ باقی تھے, ظہر کا وقت تھا. وہ بچہ میرے پاس آیا, بولے مولانا ایسا پلیٹ ہٹایا جلیبی. انہوں نے کہا کیوں بیٹا؟ کہا کہ مجھے بہن ہوئی ہے, بہن کی خوشی. میں نے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے بیٹا, ظہر کے بعد ملو. میں بولا بیٹا ابھی تھوڑی دیر سے میں آتا ہوں, ظہر پڑھا کے. ٹائم ہو رہا تھا, اس کی خوشی کے لیے وہ تو رکھ دیا.
اور میں ظہر جب پڑھایا تو اس کے بعد وہ ملا نہیں، لیکن مجھے وہ بات یاد آئی ہے. اسی لیے یہ چیز غلط ہے کہ ہم جو فرق کر رہے ہیں یہ فرق کرنا ہی غلط ہے. ایکویلٹی سب میں ہونا چاہیے. ہاں وراثت تقسیم ہونا چاہیے جس کو جتنا حصہ ہے، اور بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے لیکن ابھی ٹائم بھی بہت سارا ہو گیا ہے، اسی لیے ایک سراسری میں نے، حالانکہ مجھے اتنی بدعت معلوم نہیں ہے، تو جتنی بھی بدعت ہے کہ جھاڑو رات میں دے گئے تو بے برکتی ہوگی، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی غلط ہے. اور کسی جگہ اور وقت کو منحوس سمجھنا یہ بھی بدعت ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں. میں نے تو تقریباً 37 چیزیں لکھی تھی لیکن کوئی ایک چیز بھی نہیں پڑھی آپ کے سامنے. جتنا مجھے یاد رہا اتنا بیان کر دیا. مجھے نہیں معلوم ہے کہ اور کیا کیا مارکیٹ میں چالو ہے. آپ انفارم کر دیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بتا دیا جائے گا. کوئی چیز منحوس نہیں ہے، سب اللہ نے برکت والا بنایا اور سب خیر و برکت والا ہے. منحوس ہم بناتے ہیں. یہ جمعہ کا وقت بھی کسی کے لیے منحوس بن گیا، اس کے لیے جو اس وقت بھی پکچر دیکھ رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، اس نے اپنا جمعہ بھی منحوس بنایا گناہ کی وجہ سے. جبکہ جمعہ کو اللہ نے مبارک بنایا تھا. جمعہ کی کئی گھڑی مقبولیت کی ہوتی ہے، خطبے کے دوران قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، بلکہ جمعہ میں بہت کم گھڑی ایسی ہے جہاں قبولیت نہ ہوتی ہو. اکثر پورا جمعہ کا دن قبولیت کا ہوتا ہے. تو کوئی منحوس نہیں ہے، ایسے ہی ہر گھڑی ہے. اللہ تبارک و تعالی سے